إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک قول مروی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں: اغدو عالما او متعلما او مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. اللہ کے بندو، دنیا میں 3 لوگوں میں سے ایک بن جاؤ. دنیا میں اچھے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں اور تم ان 3 میں سے ایک بن جاؤ، اور چوتھا کبھی نہ ہونا، فتہلک، ورنہ برباد ہو جاؤ گے. عالماً، یا تو دنیا میں ایک عالم بن جاؤ، اپنا سارا وقت علم کے لیے لگا دو، او متعلما، اور اگر عالم نہیں بن سکتے ہو، مصروفیت ہے یا عمر بڑی ہو چکی ہے، تو متعلمہ، علم کے سیکھنے والا بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ. او مستمعہ، اور اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے ہو، کاروبار ہے، شادی ہو چکی ہے، ویسے شادی رکاوٹ تو نہیں ہے علم سیکھنے کے لیے، لیکن ہمارا معاشرہ ہندوؤں والا معاشرہ ہے. انسان شادی کر کے اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ٹائم نہیں نکال سکتا. فرمایا او مستمعا، طالب علم نہیں بن سکتے، مدرسوں کا رخ نہیں کر سکتے، اداروں کا رخ نہیں کر سکتے، مسجدوں میں حلقات علم میں نہیں بیٹھ سکتے. او مستمعا، تو علم کے سیکھنے والا بن جاؤ، علم کے سیکھنے والا بن جاؤ. یہ تو ہر کسی کی طاقت میں ہے، ہر کوئی یہ علم سیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے. سیکھ نہیں سکتا تو سن سکتا ہے. فرمایا او مستمعا، عالم نہیں بن سکتے، طالب علم نہیں بن سکتے، تو علم کے سننے والا بن جاؤ. علماء کی مصاحبت اختیار کرو،
غالباً علماء کے پاس جایا کرو، اپنے مسائل پوچھا کرو. وَلَا تَكُنِ الرَّابِعُ فَتَهْلِكَ، ان تین کے علاوہ چوتھا کچھ بھی نہ بننا. فتہلک، ورنہ برباد ہو جاؤ گے. ہمارے دین کی وسعت، اس دین میں بڑی ہی وسعت ہے. اللہ رب العزت نے اس دین میں دین کو سننے والے کی بھی بڑی ہی فضیلت دی ہے. سننے والے کو، سیکھنے والا، عالم، متعلم، یہ تو دور کی بات ہے، ان کا فضل تو بہت ہی زیادہ. لیکن مستمع علم کے سننے والا، اس کی بھی فضیلت بڑی ہے. آپ علیہ السلام نے زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا، حجۃ الوداع جس کو ہم کہتے ہیں. حج کے دوران ایک موقع پہ آپ علیہ السلام نے مینا میں مسجد خیف میں ظہر کی نماز ادا کی اور خطبے سے پہلے ایک حدیث سنائی. ایک حدیث فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها. اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. یہ آپ علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، دعا بھی ہے. دعا بھی ہے. اور جس شخص کو آپ علیہ السلام کی دعا مل گئی، اس کو اور کس چیز کی کمی ہے؟ فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها. اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میرا کلام سنتا ہے، میری حدیث سنتا ہے اور اس کو یاد کر لیتا ہے. فحفظها، اس کو یاد کر لیتا ہے. ووعاها، اس کو سمجھ لیتا ہے. سمجھنا کس سے ہے؟ علماء سے. یہ نہیں کہ موبائل میں ایک حدیث آتی ہے، نہ حدیث کا مفہوم علم ہے، نہ حدیث کی صحت کا معلوم ہے، کچھ نہیں معلوم، اور نیچے لکھا ہوا ہے اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے، 100 دوستوں کو شیئر کیجئے، یہ ثواب ملے گا. سب کا سب جھوٹ. اور یہ چیز الٹا اس وعید میں آ جاتی ہے جس کا نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ وہ شخص جو میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا مقعد، اپنا بچھونا آگ میں بنا لے. جو میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، اور یہ اکثر ہمارے موبائل میں ہوتا ہے. فرمایا فحفظها ووعاها، حدیث کو سمجھتا ہے اور حفظ کر لیتا ہے. حفظ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان عربی میں حفظ کر لے، اپنی زبان میں حفظ کر لے، اس حدیث کا مفہوم جیسے اس کو آسانی ہو اس کو یاد کر لے. وَأَدَّاهَا، حفظ کرنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد وہ آگے لوگوں کو پہنچاتا ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. اور قیامت کے دن انسان کے 2 طرح کے چہرے ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ، 2 طرح کے چہرے، ایک چمکدار اور ایک سیاہ چہرہ. چمکدار قیامت کے دن کیوں چہرہ ہوگا؟ کیونکہ ان کے سامنے جنت کی نعمتیں ہوں گی. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں سے جان لیں گے کہ ان کے چہرے تر و تازہ ہے. کیوں؟ نظرۃ النعیم، ان کے سامنے جنت کی نعمتیں رکھتی گئی. اور دنیا میں تر و تازہ کیسے ہوتا ہے کہ انسان کا دل مطمئن ہو جائے،
جب انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے تب ہی اس کی خوبصورتی اس کے چہرے پہ نما ہوتی ہے. انسان کے دل میں اگر رکاوٹ ہے، مشکل ہے، غریق ہے، اس کے چہرے پہ کبھی بھی خوشی نہیں آئے گی. جب بھی کسی انسان کا چہرہ دیکھے کہ اس کا چہرہ تر و تازہ ہے، خوش ہے، جان لیجئے کہ اس کا دل بھی مطمئن ہے. اور انسان کا دل اس وقت مطمئن ہوتا ہے جب اس کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف ہو. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں ان کا دل مطمئن ہوتا ہے. اور جن کا دل مطمئن ہوتا ہے ان کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں. یہ سب کی سب نعمتیں، یہ سب کی سب برکتیں، شان علم کے سیکھنے والوں پر ہے. علم کے سیکھنے والوں پر. علم کا راستہ بڑا ہی رحمت والا ہے، بڑا ہی میسر ہے اور بڑا ہی پاکیزہ ہے. حضرت قبیصہ ابن مخارق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کے صحابی، آپ علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے. کہنے لگے اللہ کے نبی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے لیے آپ کے پاس آنا علم سیکھنے کے لیے بڑا ہی مشقت والا ہے، بڑی ہی مشکل ہوتی ہے. آپ کے پاس ابھی آیا ہوں، مجھے کچھ علم سکھائیے جو مجھے نفع پہنچا سکے. آپ علیہ السلام نے علم سکھایا، لیکن علم سکھانے سے پہلے حضرت قبیصہ کی شان اور فضیلت بیان کی. فرمایا قبیصہ، تم گھر سے نکلے ہو اس لیے نکلے ہو کہ میرے پاس آؤ اور میرے سے علم سیکھو. کہا یوں ہی ہے؟ کہا ہاں. میرے گھر سے نکلنے کی ایک ہی وجہ ہے علم سیکھنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما مررت من شجر ولا حجر ولا مدر الا استغفر لك یا قبیصہ. اے قبیصہ، تو جس درخت سے بھی گزرا ہے اس درخت کے سارے پتے، جس صحرا سے گزرا ہے اس صحرا کے سارے ذرے، اور جن پتھروں سے گزرا ہے وہ سارے کے سارے پتھر تیرے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں. سب کے سب، سارے درختوں کے پتے، سارے زمین کے ذرے، وہ سارے کے سارے پتھر تیرے لیے استغفار کی دعا کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ علم کے لیے نکلے ہیں، علم کے لیے. یہ قبیصہ صحابی بوڑھے شخص تھے، بڑا ہی مشقت والا راستہ تھا. اس وقت ہماری طرح سڑکیں نہیں تھی، سواریاں نہیں تھی جیسی سواریاں ہمارے پاس موجود ہیں، اور جیسی ان کے پاس سواریاں تھی وہ بھی اس قابل نہیں تھے کہ اس کو خرید لے. یہ صحابی بوڑھا صحابی ہے. آپ اور میں اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھ کے سوچے کہ ہمارے پاس بھی کوئی عذر ہے، ہمارے پاس بھی کوئی عذر ہے. اس وقت تو اللہ کے نبی موجود تھے، دور دور سے صحابہ سفر کر کے آتے تھے. آج ہر محلے میں، ہر مسجد میں امام بھی ہے، خطیب بھی ہے، لیکن سیکھنے والا کوئی نہیں، سیکھنے والا کوئی نہیں. بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں بڑے ہی اعلیٰ اسکولوں میں، بڑی ہی اعلیٰ فیسیں دے کے، لیکن کبھی ہم نے اپنے بچوں کو اللہ رب العزت کے راستے میں بھی دیا ہے کہ علم بھی سیکھ لو، اور یہی علم نفع بخش ہے. نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا
اے اللہ میں تیرے سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، علم نافع کا. یہ ڈاکٹری، یہ انجینئر، یہ علم نافع نہیں. ان کا نفع ایک مدت تک ہے، ایک وقت تک ہے. دنیا کا نفع ہے، ختم ہو جائے گا. لیکن علم نافع کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی وحی، کتاب و سنت، یہ علم نافع ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ. جو شخص علم کے راستے پہ نکل جاتا ہے، علم کے راستے پہ نکل جاتا ہے. علم کا راستہ انجینئر کا نہیں، ڈاکٹری کا نہیں، یہ علم ہے. لیکن یہ مقصود علم حدیث سے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے، وہ نہیں. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹری نہ سیکھیں، انجینئر نہ بنے. آج اکثر لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ مولوی صاحب کو بھی انجینئر پڑھ لینی چاہیے، ڈاکٹری پڑھ لینی چاہیے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، پڑھ لینی چاہیے. اور میں بھی آپ سے یہی سوال کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کو بھی علم سیکھنا چاہیے. ڈاکٹر کو بھی قرآن کا علم ہو، قرآن کے ترجمے کا علم ہو. نماز پڑھ رہا ہے، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، اس سے تو وہ مولوی 100 مرتبہ بہتر ہے جس کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ تو آتا ہے، جس نے ڈاکٹری نہیں کی، انجینئر نہیں کیا. لیکن یہی علم اس کو قیامت کے دن سرخرو کرے گا. ٹھیک ہے، علماء کو بھی ڈاکٹری سیکھنی چاہیے، اور علماء سیکھ رہے ہیں. ہمارے زمانے میں کافی ایسے علماء ہیں جو عالم بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں. لیکن مجھے کوئی ایسا ڈاکٹر انجینئر دکھائے جو عالم بھی ہو، جو مصلی پہ کھڑا بھی ہو، جو منبر پہ کھڑا بھی ہو. کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ یہ منبر کا ٹھیکہ صرف مولویوں نے اٹھایا ہوا. مولوی صاحب نہیں ہے، جماعت نہیں ہوگی. بھائی آپ جماعت نہیں کرا سکتے، آپ جماعت نہیں کرا سکتے. جماعت کرانے کے لیے لازمی ہے کہ مولوی ہو، آپ نہیں کرا سکتے. جی مولوی صاحب نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، منبر پہ انہوں نے بیٹھنا ہے، امامت بھی انہوں نے کرانی ہے، یہ ان کا ٹھیکہ ہے. ہمیں بھی تھوڑا علم سیکھنا چاہیے. اس قابل تو ہوں، اگر باپ مر جائے اس کا جنازہ تو پڑھا سکے. اگر بیٹا مر جائے، ماں مر جائے، بیوی مر جائے، اس قابل تو ہو کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں. اور یاد رکھیے کہ مولوی صاحب کے دل میں اتنا نرمی نہیں ہوگی اس جنازے پڑھنے والے کے شخص کے دل میں جتنی نرمی اپنے باپ کے لیے ہوتی ہے. اگر بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے گا، اس کے دل میں خلوص ہوگا، وہ خلوص سے دعا پڑھے گا. مولوی صاحب کے دل میں اتنا خلوص نہیں ہوگا، کیوں؟ اس کا باپ تو نہیں. ہم اس قابل تو ہوں اپنی بیٹی کا نکاح تو پڑھا سکے. یہ سارے کام مولویوں نے اس کا ٹھیکہ اٹھا رکھا. میرے بھائیوں، زندگی میں کچھ ٹائم نکالیے. میں نہیں منع کرتا ڈاکٹر نہ بنیے، انجینئر نہ بنیے، بنیے، بلکہ ضرور بنیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارا کا سارا وقت اس ڈاکٹری کے لیے دے دیں. اللہ رب العزت کے کلام کے لیے، اس کے دین کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں، کوئی ٹائم ہی نہیں. اور یاد رکھیے کہ سارا کا سارا ہمارا رزق انہی مدرسوں اور انہی اداروں کی وجہ سے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ہمیں ہمارا رزق ان غریبوں کی دعا کی وجہ سے دیا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ذکر ہمیں سکھایا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے 2 فضیلتیں بیان کی ہیں. 2 فضیلتیں. انہا صلاۃ کل شیء، یہ ذکر ہر مخلوق کی نماز ہے. یہ ذکر ہر مخلوق کی نماز ہے،
چاہے وہ جن ہو یا انسان ہو، چاہے وہ پتھر ہو یا شجر ہو، درخت ہو یا جو بھی چیز ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ذکر اس کی نماز ہے۔ ہر مخلوق اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھتی ہے، لیکن کیفیت بدلتی ہے۔ ہماری نماز کی کیفیت اور ہے، درختوں کی نماز کی، پتھر کی نماز کی کیفیت اور ہے۔ ہر ذکر، ہر مخلوق اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھتی ہے، یہ ذکر کی فضیلت ہے۔ اور دوسری فضیلت وَيُرْزَقُ الْخَلْقُ بِهَا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس ذکر کی وجہ سے اللہ رب العزت ساری کی ساری مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، اس ذکر کی وجہ سے۔ یعنی ہمارا سارا کا سارا رزق علم کے سائے زیر ہے، علم کے۔ اگر علم نہیں، ہمارا رزق رک گیا۔ یہ سارا کا سارا ذکر علم کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، علم کی شان اور برکت بہت ہی زیادہ ہے، علم کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، ایک خطبے میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اور اپنے بچوں کو اس راستے پر لائیں۔ اور ایک اور بات کہ یاد رکھیے کہ علم کی شان اور برکت عمل کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ۔ علم کی شان اور برکت عمل کے ساتھ ہے، عمل نہیں۔ اگر عمل نہیں تو نبی علیہ السلام نے اس عالم کی مثال اس گدھے سے دی ہے، جو گدھا اپنے اوپر کتابیں اس سے رکھی ہوئی ہے، اس کو نہیں معلوم کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ علم کی شان عمل کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، تعلمنا العلم والعمل معا، اللہ کے بندو، ہم نے علم اور عمل ایک ساتھ سیکھا ہے۔ یہ نہیں کہ علم ابھی سیکھ لیتے ہیں، عمل بعد میں کر لیں گے، علم ابھی سیکھ لیتے ہیں، عمل بڑھاپے میں کر لیں گے، نہیں۔ علم بھی اسی وقت جب عمل ہو رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے تھے کہ ہم 10 آیت یاد کرتے تھے، 10 آیات 10 آیات یاد کرنے کے بعد اس پر عمل کیا کرتے تھے، اور اگلی وحی سے، وحی کے نازل ہونے سے پہلے پچھلی وحی پر عمل کر لیتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت کا عمل ہے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کے پاس تشریف لائے، آپ علیہ السلام کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، سونے کی انگوٹھی، سونے کی حرمت نازل ہوئی، آپ نے انگوٹھی اتار کے پھینک دی۔ صحابہ بنے نبی علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھ کے اپنی انگوٹھیاں اٹھا کر پھینک دی۔ یہ عمل ہے، علم کے ساتھ عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے سوال نہیں پوچھا، اللہ کے نبی انگوٹھی کیوں اتاری؟ یا اس انگوٹھی کو رکھ لے، چلو بیچ کے کھا لیں گے، نہیں۔ علم کے بعد فوراً عمل ہے، فوراً۔ آپ علیہ السلام نے جہاد کے موقع پہ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھی، جوتوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ اور یہ بات ہمارے ہاں بڑی ہی عجیب ہے، بلکہ سنت مہجورہ ہے کہ انسان جب سیاحت کے موقع پہ نکلتا ہے، اگر اس کو یقین ہے اپنے جوتوں کو دیکھ لے، اگر اس میں غلاظت نہیں ہے تو جوتوں میں ہی نماز پڑھے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہم اس سنت کو بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جہاد کے موقع پہ جوتوں میں ہی نماز پڑھی۔ دوران نماز جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آپ کو یہ علم دیتے ہیں کہ آپ کے جوتوں میں غلاظت لگی ہے۔ آپ علیہ السلام نماز میں ہی جوتوں کو اتار دیتے ہیں۔ اب صحابہ کرام آپ کو دیکھ کے اپنے جوتے بھی اتار دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں صحابہ جوتے کیوں اتارے؟ کہا اللہ کے نبی آپ کو دیکھا، آپ کے اقتداء میں ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔
یہ عمل ہے علم کے بعد، عمل ہے علم کے بعد فوراً عمل، علم آ گیا فوراً عمل۔ آیت حجاب پردے کی آیت جب نازل ہوئی رات کے وقت نازل ہوئی، رات کے وقت عشاء کے ٹائم صحابیات آئی، انصاریوں کی بیویاں، مہاجرین کی بیویاں آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی۔ عشاء کے ٹائم آئی، اللہ کے نبی نے وہی حجاب کی تحریم پہ پردے کی آیت ان کو سنائی۔ یہ صحابیات گھر لوٹتی ہیں اور پوری رات چادروں کو سیل کے پردے بنا لیتی ہے، برقعے بنا لیتی ہے، پوری رات سوتی نہیں، کیونکہ غالباً صحابیات فجر کی نماز آپ علیہ السلام کے پیچھے ادا کرتی تھی۔ آیت کا معلوم ہوا، پردے کی فرضیت کا جب معلوم ہوا، کسی کے پاس بستر کی چادر پڑی ہے، کسی کے پاس دروازے کی چادر پڑی ہے، لے کے رات کو اسی کو سیل کے برقع بنا لیتی اور فجر کی نماز میں آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کرتی ہے۔ یہ نہیں ایک دن لیٹ ہو گئے، 2 دن لیٹ ہو گئے، ابھی آیت کی حجاب کی آیت ابھی آئی ہے، پردے کی آیت ابھی آئی ہے، چلو کل عمل کر لیں گے، پرسوں عمل کر لیں گے، نہیں۔ عشاء کے ٹائم نازل ہوتی آیت اور فجر کے ٹائم برقع تیار ہے۔ یہ عمل ہے علم کے بعد۔ مدینہ میں جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں بیٹھے مہمانوں کے ساتھ شراب پی رہے تھے، بڑی ہی عمدہ شراب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت طلحہ کے مہمانوں کو شراب ڈال کے دے رہا تھا، فوراً سے ایک آواز سنی گلی میں کہ اللہ کے نبی کا ایک مبعوث یہ ندا لگا رہا ہے، ان الخمر قد حرمت، کہ اللہ کے بندو شراب حرام کر دی گئی ہے، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اب آپ ابو طلحہ کے مہمانوں کے منہ میں کچھ گھونٹ شراب کے پڑے ہیں، کچھ منہ میں گھونٹ پڑے ہیں، یہ نہیں کہ وہ گھونٹ اندر لے جائیں، کلی کر دیں۔ یہ عمل ہے علم کے بعد، عمل ہے علم کے بعد۔ اور جو شخص علم ہونے کے بعد عمل نہیں کرتا اس کی بھی وعید بڑی ہی خطرناک ہے، بڑی ہی خطرناک وعید ہے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ خواب میں مجھے جبریل علیہ السلام لے کے جاتے ہیں، جبریل علیہ السلام خواب میں مجھے لے کے جاتے ہیں، کہا چلو جہنم کے نظارے دکھاؤں، جنت کے نظارے دکھاؤں، کچھ جہنم کے نظارے، کچھ جنت کے نظارے۔ جہنم کا ایک منظر یہ بھی دکھایا کہ ایک شخص کو الٹا لٹا دیا جاتا ہے، ایک شخص کو الٹا لٹا دیا جاتا ہے اور اس کے سر پہ ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں بڑا ہی بھاری پتھر ہے، بڑا ہی بھاری زخامت والا پتھر ہے، بڑا ہی زخم، اور وہ پتھر اس شخص کے سر پہ مارتا ہے اور اس انسان کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ پتھر دوبارہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور سر بھی دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے۔ یہ عمل برقرار ہے، بار بار ہو رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھا، اللہ کے نبی جی اے جبریل یہ عمل کب تک ہوگا اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ما ذنبہ، اس کا گناہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی یہ فرضی نماز کے وقت سویا رہتا تھا، فرضی نماز کے وقت نمازوں میں نہیں آیا کرتا تھا، اور یاد رکھے کہ یہ عمل قیامت تک اس کو ایسے ہی اس کا سر چکنا چکنا کر دیا جائے گا، بار بار یہ عذاب ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرضی نمازوں میں غیر حاضری، علم ہے عمل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ وقت بہت ہی تھوڑا ہے، بہت ہی تھوڑا، اور ہمیں علم نافع ہی قیامت کے دن
یہی ہمیں جنت کا داخلہ، اسی علم کی وجہ سے ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے بڑا ہی اچھا سوچتے ہیں، بڑا ہی اچھا سوچتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کہے کہ بابا بڑے ہی اچھے تھے، زبان سے جو لفظ نکلتا تھا بابا پورا کر دیتے تھے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے اس کی آخرت کی زندگی بھی بہتر کرنے میں گزارے، ان کو مدرسوں کا رخ کروائے۔ ہاں پورا وقت نہیں دے سکتے، کچھ علم ان کو سکھائیے، کچھ قرآن ان کو سکھائیے، قرآن حفظ کروائیے، قرآن کا ترجمہ سکھائیے۔ یہی انسان کو قیامت کے دن نفع دے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ایمان پر چلنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔